آیت کریمہ میں جن کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا آپ اس آیت مبارکہ میں، تو ان کے بعد جن کے حقوق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ والدین ہیں۔ اس سے احادیث مبارکہ بھی مالا مال ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا اور امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا اپنی اپنی سند کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحبتی، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے، میں سب سے زیادہ احسانات کس کے ساتھ کروں اس کائنات کے اندر؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ صحابی نے عرض کیا، حضور میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کروں؟ کون میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا قال امک کا تمہاری ماں۔ ذرا محبت سے بولیے حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ احسانات کروں؟ فرمایا قال امک کا تمہاری ماں۔ عرض کیا قال ثم من، حضور اس کے بعد پھر کس سے کروں؟ فرمایا قال امک کا تمہاری ماں۔ قال ثم من، حضور پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا قال امک کا تمہاری ماں۔ قال ثم من، حضور اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا قال ابوک کا تمہارا باپ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو قریبی رشتہ ہے، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ ہے، آگے بڑھتے جاؤ، احسانات کرتے جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح فرما دی کہ تمام لوگوں سے زیادہ کسی کے آدمی کے احسانات کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ کون ہے؟ ماں اور باپ، والدین ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ باقیوں کا حق بعد میں ہے، پہلا حق ماں باپ کا ہے رب تعالیٰ کی ذات کے بعد۔ تو ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا راغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کیا کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو، وہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون سا بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ فرمایا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنا ایک یا دونوں ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، سبحان اللہ، وہ بدبخت ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا اگر آدمی اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے تو کیا ہمیں حکم ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن معاشرت کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا، کیونکہ ماں باپ کو راضی کرنا سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ جو ماں باپ کو راضی نہیں کرتا وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب تعالیٰ کی ذات کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی والدہ مشرکہ تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی، مشرکہ کافرہ ہے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میری والدہ ملنے آئی ہے، کیا میں ان سے مل لوں، صلہ رحمی کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور ملو۔ عرض کیا حضور میری والدہ مسلمان نہیں ہے، مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اسلام سے آراز کرتی ہے، اسلام کی مخالفت کرتی ہے، کیا پھر بھی مل لوں؟ فرمایا ہاں تمہاری ماں ہے، ضرور ملو، حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ تو ہمیں تو یہ حکم دیا جا رہا ہے اگر ماں باپ مشرکین بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تب بھی ان کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک
حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ ماں باپ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے رب تعالیٰ کو راضی کیا. اللہ اکبر. فرمایا من ارضى والديه فقد ارضى خالقه ومن اسخط والديه فقد اسخط خالقه. جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا, اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا. تو ماں باپ کے ساتھ اسلام معاشرہ میں اس سے بڑھ کر اور نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, حسن سلوک کیا جائے, ان کی خدمت کی جائے, ان کو راضی کیا جائے اور جنت کا حقدار بندہ بن جائے. اللہ اکبر. آگے اور چلتے ہیں. فرمایا میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی آدمی کا اپنے والدین کو گالی گلوچ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے, کسی آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالنا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے. عرض کیا گیا حضور کوئی ایسا بدبخت شخص بھی ہے, ایسا کمینہ آدمی بھی ہے جو ماں باپ کو گالی نکالے؟ بلکہ سرکار کا دور تو بڑا سبحان اللہ دور, میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں. کئی ایسے والدین مجھ فقیر کے پاس بھی تشریف لائے جنہوں نے اپنے دل کی کہانی مجھے سنائی, دل کا ٹکڑا سنایا. کہنے لگے جی میرے جو اولاد ہے نافرمان ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرا گریبان پکڑ لیتی ہے. اللہ پاک ایسی اولاد کسی کو بھی نہ دے جو ماں باپ کے گریبان تک پہنچے. میں کہتا ہوں ایسی اولاد پیدا ہی نہ ہو. یار وہ کیا کہتے ہیں, سرکار کا فرمان ہے کہ اپنے محسن کا حق ادا کرو, جو تمہارا محسن ہے اس کا حق ادا کرو. میں پوچھتا ہوں کہ ماں باپ سے بڑھ کے محسن کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اولاد کو پیدا کیا جب کچھ قابل نہیں تھا تو ہل بھی نہیں سکتا تھا, صدیوں کی راتیں ہوتی تھی, جب تو پیشاب کرتا تھا تو تیری ماں پیشاب والی جگہ میں خود لیٹتی تھی اور تجھے خشک جگہ پہ لٹاتی تھی. تو اس ماں باپ کا احسان بھولتا ہے, احسان فراموش, ماں باپ کے نافرمان. اس لیے فرمایا کہ کسی آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی نکالنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. عرض کیا گیا حضور کوئی ایسے آدمی بھی ہیں, ایسے نافرمان لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ کسی کے باپ کو گالی نکالتا ہے, وہ کسی کے باپ کو گالی نکالتا ہے پھر آگے اس کے باپ کو گالی نکالی جاتی ہے. وہ کسی کے ماں کو برا بھلا کہتا ہے پھر وہ کسی کے ماں کو آگے برا بھلا. جب جھگڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو جھگڑے میں کیا ہوتا ہے, وہ دوسرے کی ماں کو, وہ دوسرے کی ماں کو, اس کے باپ کو, اس کے باپ کو, یہ دوسرے کے باپ کو گالی نکالنا گویا اپنے باپ کو گالی نکالنا ہے. کسی کی ماں کو برا بھلا کہنا اپنی ماں کو برا بھلا کہنا ہے, اور یہ کیا ہے, کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا, اس سے بھی بات رہو. یار باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم ترقی کھا جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب روڈ پہ آپ جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, اگر پیچھے سے آ کے کوئی بائک آپ کی بائک سے ٹچ ہو جائے, آپ کیا کریں گے؟ جو نوجوان لڑکے ہمارے ہیں کیا کرتے ہیں, بائک سے اتریں گے, اس کا گریبان پکڑ لیں گے. ہمارے اندر تحمل مزاجی کا جو نا ضمیر ختم ہو گیا. مزاج نامی ہمارے کوئی چیز ہے ہی نہیں, نرمی والی چیز. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر بائک لگ بھی گئی تو پھر کیا ہوگا, اگر کسی نے آپ کو دھکا دے دیا پھر کیا ہو گا؟ چاہے اللہ تعالیٰ بھلا کرے. ہمیں تو ہمارے نبی نے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ نرمی اختیار کرو, نرم مزاجی اپنے اختیار کرو. کوئی کچھ کہہ بھی دے تو درگزر کرو. جب درگزر کرو گے تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا اور تمہارے معاشرے کا حسن دوبارہ ہو جائے گا. جب چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرو گے تو پھر معاشرہ اچھا نہیں ہوگا بلکہ لڑائیاں بڑھیں گی, جو معاشرے کا حسن ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں ان معمولی باتوں پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بلکہ درگزر کرنے کا مزاج اپنانا چاہیے. اللہ اکبر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ والدین کے بیٹے پر 10 حقوق ہیں. والدین کے بیٹے پر 10 حقوق ہیں. وہ 10 حقوق کون کون سے ہیں وہ سنیے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ماں باپ کو کھانے کی طلب ہو انہیں وقت پہ کھانا مہیا کیا جائے. نمبر 2 ان کی خدمت کی جائے. نمبر 3
جب ماں باپ طلب کریں اولاد کو بلائیں آواز دیں کہ فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ ماں باپ کے حکم کی اطاعت کی جائے، اور جب ماں باپ سے گفتگو کی جائے بڑے میٹھے لہجے میں بات کی جائے، نرمی کے ساتھ بات کی جائے، کبھی بھی آدمی تلخی نہ کھائے ماں باپ کے ساتھ بات کرتا ہوا۔ اور نمبر 6 جب ماں باپ کو لباس کی ضرورت ہو حسب استطاعت آپ ان کو لباس مہیا کریں، یہ بھی اولاد کے ذمہ فرض ہے۔ نمبر 7 جب ماں باپ چل رہے ہوں بیٹا اور باپ تو اولاد بیٹا کبھی بھی باپ سے آگے نہ گزرے بلکہ باپ سے پیچھے رہے۔ اگر ماں کے ساتھ چل رہا ہے ماں آگے ہو بیٹا پیچھے ہو، اولاد کو حق نہیں کہ باپ سے آگے گزرے، یہ بے ادبی ہے۔ یا ساتھ چلے، بھائی تو اولاد ہے وہ باپ ہے، باپ کہاں بیٹا کہاں، ماں کہاں بیٹی کہاں، اس لیے باپ کا مقام زیادہ ہے۔ اس لیے جب بھی والدین کے ساتھ چلنے کا ایسا موقع ملے اولاد کو چاہیے ماں باپ آگے ہو اور اولاد پیچھے چلے۔ جب بیٹھنے کا موقع آئے ماں باپ پہلے بیٹھے اولاد بعد میں بیٹھے، جب کھانے کا موقع آئے ماں باپ لقمہ پہلے توڑے اولاد بعد میں توڑے۔ یہ وہ احکام سنا رہا ہوں جس سے ہم بہت دور ہو گئے۔ اب اولاد آگے ہوتی ہے اور باپ پیچھے ہوتا ہے، استاد پیچھے ہوتا ہے، شاگرد آگے ہوتا ہے۔ یار یہ احکام ہے، یہ ہمیں اسلام میں سکھائے ہیں۔ تو آٹھواں حق ماں باپ کا یہ ہے اولاد پر کہ بیٹا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرے۔ نوواں حق کہ جو چیز بیٹا اپنے لیے ناپسند کرے وہی چیز اپنے ماں باپ کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اور 10واں اور آخری حق یہ ہے ماں باپ کا اولاد پر کہ جب اولاد اپنے لیے دعا مانگے یا اللہ پاک مجھے رزق دے، مجھے اولاد دے، مجھے سکون قلب دے، اگر ماں باپ حیات ہوں تو بیٹا کہے اے مالک مولا میرے ماں باپ کو درازی عمر کی خیر عطا فرما، میرے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ میرے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اگر ماں باپ رخصت ہو گئے ہوں تو بندہ کہے اے مالک مولا میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ یہ اولاد کے ذمہ ماں باپ کے 10 حق ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کیے۔ بلکہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں اور اسی حال میں پھر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، ان کو راضی کیسے کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بات سننے والی ہے، ہمارے تو شاید کوئی ایسا آدمی موجود ہو جس کے والدین اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے جس کے والدین ناراض ہو اور وہ ناراضگی کے عالم میں فوت ہو جائے، پھر ایسی اولاد کو کیا کرنا چاہیے جس کے ماں باپ رخصت ہو گئے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں جو ایسی اولاد ہے جس کے ماں باپ ناراضگی کے عالم میں فوت ہو گئے اسے چاہیے 3 عمل کرنے چاہیے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ وہ نیک بن جائے، نمازی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، اور نمبر 2 اپنے ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے، اور نمبر 3 وہ اولاد جس پہ ماں باپ ناراضگی کے عالم میں فوت ہوئے، نمبر 3 اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرے۔ یہ 3 کام ہیں، جب وہ کرے گا تو اس کے ماں باپ قبر کے اندر اس ناراض اولاد پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلا حق کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ذرا اونچی بات سے بولیے، اللہ کا۔ پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا، والدین کا۔ اور تیسرا حق کس کا ہے؟ تمام لوگوں کا۔ ان لوگوں میں سب سے پہلے پڑوسی آتے ہیں، قریبی رشتہ دار آتے ہیں۔